اگر میں آپ کو کہوں کہ اس وقت آپ جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کی ماضی کی سوچی جانے والی سوچوں کا نتیجہ ہے، یا جو کچھ آپ ابھی سوچ رہے ہیں وہی آپ کی تقدیر لکھتا جا رہا ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ اگر آپ نہیں بھی مانیں گے تو آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ اپنا کام کر ہی رہا ہے۔ ہم بات کریں گے لا آف اٹریکشن پہ، وہ نہیں جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ جو قرآن، حدیث اور نفسیات کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں بات ثابت ہو چکی ہے۔ لا آف اٹریکشن کیا ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں، نہ یہ کائنات کی کوئی توانائی ہے یا کائنات کی کوئی طاقت ہے، بلکہ یہ آپ کے 3 سادہ الفاظ پہ مشتمل ہے۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ تھنک، ایموشنز، بلیو، ریزلٹس۔ پہلے آپ سوچتے ہیں، جو سوچ آپ بار بار سوچ رہے ہیں وہ آپ کے ایموشنز میں کنورٹ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ، مثال دینی تو نہیں چاہیے، چلے آپ کو سمجھانے کے لیے دے دیتا ہوں۔ ایک لڑکی کسی لڑکے کے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ دھوکہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے جذبات بنتے جا رہے ہیں۔ جیسا بندے کا جذبہ ہوتا ہے، جیسے بندے کے ایموشنز ہوتے ہیں، وہ ایک توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے جو بندے کی باڈی سے باہر نکلتی ہے، وائبریشنز ہوتی ہیں، کائنات میں ٹریول کرتی ہے، اگلا بندہ ویسا ہی ری ایکشن دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے پہلے سوچا، آپ کی سوچ آپ کے جذبات میں کنورٹ ہوگی، آپ کے ایموشنز میں کنورٹ ہو گئی، اس کے بعد آپ کو اس چیز پہ یقین بن گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ کو رزلٹ آنے شروع ہو گئے۔ سادہ آپ زبان میں اس بات کو سمجھیں گے تو سب سے پہلے آپ سوچتے ہیں، آپ کی سوچ آپ کے ایموشنز میں کنورٹ ہو جاتی ہے، آپ کی جیسے ایموشنز ہوتی ہیں ویسا آپ کا بلیو بنتا ہے، ویسا آپ کا یقین بنتا ہے، اور جیسا آپ کا یقین بنتا ہے ویسے ہی آپ کو رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس نوعیت کا آپ سوچتے ہیں، اگر تو آپ اچھا سوچتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اچھا ہوتا ہے، اگر آپ برا سوچتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ موٹر سائیکل لے کے گھر سے نکلتا ہے، گھر والے پیچھے اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا سنبھل کے جانا، سنبھل کے جانا، کہیں لگ نہ جانا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں نہ کہیں لگا پڑا ہوتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ لا آف اٹریکشن اس بات کو نہیں سمجھتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، بلکہ لا آف اٹریکشن جو آپ جملہ دیتے ہو اس کی وہ تصویر بنا دیتا ہے، تصویر کے ساتھ بندے کے ایموشن جڑے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاتا ہوں گلاب کا پھول، تو آپ کے دماغ نے الفاظ کو نہیں سمجھا، اس نے دماغ کے پھول کی پکچر بنائی ہے جو آپ نے ریسنٹلی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی میں، کسی نہ کسی گارڈن میں کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھی ہوگی۔ جیسی پکچر آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہے جس نے آپ کو زیادہ اٹریکٹ کیا تھا، وہ پکچر آپ کے مائنڈ میں آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پکچر کے بارے میں سوچا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی سوچ ہوتی ہے، پھر آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں ویسا آپ کا بلیو ہوتا ہے، اور جس طرح کا آپ کا بلیو بنتا ہے ویسے ہی آپ کو رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی چمتکار نہیں ہے، کوئی جناب یہ کوئی انرجی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے دماغ سے نکلنے والی ایک وہ الفاظ، وہ احساسات، وہ ایموشنز ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کو کریٹ کر رہے ہیں۔ یو آر دا کریٹر آف یور لائف۔ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی آپ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو آپ آج سمجھ جائیں یا کل سمجھ جائیں، یہ بات آپ کو یاد آتی رہے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مذہبی کوئی ریفرنس موجود ہے؟ آپ قرآن پاک کو پڑھ لیں، بلکہ میں نے حدیث قدسی پڑھی تھی جس میں اللہ پاک فرماتی ہیں کہ اے میرے بندے، تو جیسا گمان کرے گا میں تجھے ویسا عطا کروں گا۔ اب یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو جیسا گمان کرے گا میں تجھے ویسا عطا کروں گا۔ اب گمان کیا ہوتا ہے؟ یہی تو آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ جیسا آپ گمان کرو گے ویسا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ مثال کے طور پر مثال لے لیتے ہیں کہ ایک بندے نے گمان کیا تھا، اس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ میری ویڈیو دیکھیں گے، ایک بندے نے آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے گمان کیا تھا کہ میں نے ایک موبائل فون بنانا ہے،
جب اس نے گمان کیا، سوچ اپنے مائنڈ میں لے کے آیا، اس کے بعد اس کے جذبات اس کے ساتھ جڑے۔ کیوں جڑے؟ کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ لوگوں کی بڑی اشد ضرورت بنے گی۔ اس نے موبائل فون بنا ڈالا، گمان کیا، ایموشن جڑے، یقین اس کو تھا کہ میں نے یہ بنا دینا ہے اور بن جانا ہے، اور بن گیا۔ تو آج موبائل آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت آپ جس بلڈنگ پہ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ بیڈ روم میں بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، جس بھی چیز پہ بیٹھے ہیں، تو کسی بندے نے آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے گمان کیا تھا اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے کسی بندے نے گمان کیا تھا کہ میں نے ایک بلڈنگ بنانی ہے، جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں، جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، تو وہ بن گئی نا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے تو جیسا گمان کرے گا میں تجھے ویسا عطا کروں گا۔ آپ اپنے آجو باجو جتنی بھی چیزیں آپ کو آس پاس نظر آ رہی ہیں، ایک ایک چیز پہ جب آپ نظر دوڑائیں گے نا، اس کے پیچھے کسی نہ کسی بندے کا گمان ہے، اور گمان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عہد ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تو جیسا گمان کرے گا میں تجھے ویسا عطا کروں گا۔ کسی بندے نے ہیلی کاپٹر کا گمان کیا تھا، وہ بن گیا۔ کسی بندے نے جناب ٹی وی کا گمان کیا تھا، وہ بن گیا۔ کسی بندے نے موبائل فون کا گمان کیا، وہ بن گیا۔ کسی بندے نے کسی بلڈنگ کا گمان کیا، وہ بن گیا۔ کسی بندے نے گاڑی کا گمان کیا، گاڑی بن گئی۔ آپ کے پاس یا آپ کے استعمال میں جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ چیزیں کسی بندے کے گمان کا نتیجہ ہیں، اور گمان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی طاقت ہے، جو اللہ نے فرمایا تھا کہ تو جیسا گمان کرے گا میں تجھے ویسا عطا کروں گا۔ ایک بات ہمیشہ آپ اپنے پلے باندھ لو کہ اس وقت آپ جو گمان کرو گے، آنے والے وقت میں وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ایک بندہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے، اس کے ساتھ برا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ کہو کہ سر یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ سوچوں کی طاقت کیا ہوتی ہے، گمان کیسے کام کرتا ہے، ایسی بے شمار چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پہ جس کمرے میں آپ موجود ہیں، یہاں پر یہ ویوز ہیں، ویوز آپ پکڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ مجھے میرے جائز نمبر پہ کال کریں گے تو مجھے کال آئے گی، وہ ویوز ہیں وہاں پہ، آپ ویوز کو نہیں پکڑ سکتے، لیکن وہ کام کر رہی ہیں، وہاں پر گھوم رہی ہیں۔ آپ ہوا کو نہیں پکڑ سکتے، لیکن اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ اگر کسی بندے کو کال ملاؤ گے، کال اس کو ملے گی، کیوں؟ کیونکہ ویوز کام کر رہی ہیں۔ بالکل یہ دماغ سے نکلنے والی بھی ویوز ہوتی ہیں۔ جیسی آپ کے دماغ سے ویوز نکلے گی، آپ کو ویسے زندگی میں آپ کو وہ آپ کے پاس چل کے آئے گا۔ اور جتنی شدت آپ پیدا کرتے جاؤ گے، جو آپ ٹاسک یا جو آپ گول لکھو گے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے، تو کائنات کی ساری طاقتیں اس چیز کو آپ تک پہنچانے کے لیے لگ جائیں گی۔ ایک بندہ کہتا کہ میرا تو جناب میری زندگی میں رونا ہی ہے، اس کی زندگی میں رونا ہی رہتا ہے۔ اچھائی تو تب آتی ہے جب بندہ اچھائی کا سوچتا ہے۔ اگلی منزل پہ تو بندہ تب پہنچتا ہے نا جب اگلی منزل کے بارے میں بندہ گمان کر کے آگے نکلتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میرا تو ماتم ہی چلتا رہتا ہے، 24 گھنٹے اس بندے کا ماتم ہی چلتا رہتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میری نصیبوں میں یہ لکھا ہے، تو اس کے نصیبوں میں ویسے نہیں بھی لکھا تھا کہ تو وہ اللہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندے نے گمان ہی ویسا کیا ہے۔ دیکھو بے شمار ایسی طاقتیں ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، لیکن ایک بات سمجھو کہ وہ کام کر رہی ہیں۔ اب اس کا آپ کو پتہ ہے پھر بھی کام کر رہی ہیں، اس کا اگر آپ کو پتہ نہیں ہے پھر بھی کام کر رہی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت آپ کے خیالات ہیں، فیوچر میں وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ فیوچر میں چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو تو اپنے خیالات اچھے کر لیجئے۔ جب آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کر لیں گے تو آپ کی زندگی آپ کے مٹھی میں آنی شروع ہو جائے گی۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کائنات سے آپ نے مانگنا شروع کر دینا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سارا کچھ جو بھی ہوتا ہے کائنات کے اندر وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کائنات کے اندر کچھ قوانین بنائے ہیں۔ قوانین کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی بارش برسانے والا فرشتہ ہوتا ہے، کوئی جان نکالنے والا فرشتہ ہوتا ہے، کوئی غلطیاں اور کوئی غلطیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، کوئی اچھائیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، کوئی جان نکالنے والا فرشتہ ہوتا ہے۔ کچھ طاقتیں ہیں جو کائنات کے اندر کام کر رہی ہیں، ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں بات کر رہا تھا اگر نفسیات کی بات کی جائے تو نفسیات کے اندر ہمارے دماغ میں نا ایک ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔
کہ جس نوعیت کا آپ سوچتے ہیں، جس چیز کے بارے میں آپ امیجینیشن بناتے ہیں، وہ چیز آپ کے زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی میں دکھ ہی دکھ ہیں، تو اس کی زندگی میں دکھ ہی دکھ آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے اور سوچتا ہے، یا ایک گاڑی کے بارے میں سوچتا ہے، وائٹ کلر کی گاڑی ہے، اس کے بارے میں آپ سوچی جا رہے ہیں۔ اگر کچھ ہی عرصے تک متواتر آپ یہ سوچتے رہیں گے تو آپ کا دماغ فلٹر کر دے گا۔ آپ کا دماغ، آپ کہیں پہ آپ سڑک پہ نکلو گے یا آپ کسی روڈ پہ نکلو گے تو آپ دیکھو گے وائٹ کلر کی گاڑیاں آپ کے آس پاس آپ کو زیادہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ میں گاڑی چل رہی ہے، دماغ کے اندر آپ نے گاڑی کی امیجینیشن کلیئر کی ہے۔ جس طرح کی آپ کی امیجینیشن ہوگی، آپ کی سوچ ہوگی، ویسا آپ کی زندگی میں بار بار ہونا شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں اپلائی کرنے کے لیے، میرا تو کام بنتا ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا کام نہیں بنے گا۔ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی کوئی چیز بیچنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھ سے پہلے لوگ وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں، تو وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے، یا کوئی بیمہ پالیسی بیچ رہا ہے، یا کسی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے، یا کسی کو بیچ رہا ہے، تو وہ اس کی نہیں بکے گی، کیونکہ اس نے اپنے دماغ کو فتح ہی نہیں کیا۔ سب سے بڑی فتح آپ کے اپنے دماغ کی فتح ہے۔ آپ کا موبائل فون ہے، اس کے اندر میموری کارڈ ہوگا یا موبائل کی میموری ہوگی۔ موبائل کی میموری میں اگر کوئی آپ نے ایک گانا بھی نہیں رکھا، جب میں وہاں پہ سرچ کروں گا، کسی گانے کو ڈھونڈوں گا، تو کیا وہاں سے مجھے گانا ملے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گانا آپ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی وہاں پہ قوالی رکھی ہوئی ہے تو جب میں سرچ کروں گا تو مجھے وہاں سے قوالی ملے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے موبائل کی میموری میں یا لیپ ٹاپ کی میموری میں یا اپنے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر جو چیز رکھی ہوئی ہے نا، سرچ کرنے پہ وہی چیز میرے سامنے آئے گی۔ بالکل اسی کو آپ لا آف اٹریکشن کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو آپ اپنے دماغ کی میموری میں رکھیں گے نا، تو سرچ کرنے پہ وہی باہر آئے گا، سرچ کرنے پہ وہی نظر آئے گا۔ جب آپ یہاں پر ایک اچھا گمان کر کے اپنے کسی گول کا، کسی ٹاسک کا گمان کر کے بیٹھے ہیں، تو سرچ کرنے پہ وہی نکلے گا، بار بار ہر جگہ پہ آپ کو وہی دکھائی دے گا۔ کہتے ہیں کہ ویئر فوکس گوز انرجی فلوز۔ جہاں پر آپ کا فوکس جاتا ہے وہاں پر آپ کی انرجی فلو کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جس جگہ پہ آپ کی انرجی پڑتی ہے تو ویسے ہی آپ کی سوچ، آپ کے دماغ، آپ کے خیالات کے مطابقت رکھتی ہوئی چیزیں آپ کی زندگی میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کی سوچ مقناطیس کی طرح ہوتی ہے، جس طرح کہ مقناطیسیت والی چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے نا، بالکل اسی طرح جب آپ ایک اچھا گمان کریں گے یا اس چیز کے بارے میں سوچیں گے، وہ چیز آپ کی زندگی میں ہیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کا پورا کنٹرول صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس میں کچھ لوگوں کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، یا کچھ لوگوں کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے ساتھ تو الٹا ہو جاتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی میں فلاں چیز آنی چاہیے لیکن وہ نہیں آتی، وہ آتی نہیں ہے، دور چلی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لا آف اٹریکشن بالکل لا آف گریوٹی کی طرح کام کرتا ہے۔ لا آف گریوٹی یہ ہے کہ یہ میں مارکر یا پین یہاں سے چھوڑوں گا تو وہ نیچے زمین کی طرف آئے گا، کیونکہ زمین کشش کرتی ہے چیزوں کو۔ دیکھو قانون پہلے ہی کام کر رہا تھا، زمین نے کیا کیا؟ کشش پیدا کی۔ بالکل اسی طرح یہ قانون بھی کبھی نہیں چونکتا۔ قانون کا فارمولا یہ ہے کہ جیسے آپ کے خیالات ہوتی ہیں ویسے آپ کے ایموشن بھی ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا خیالات کوئی اور ہے لیکن آپ کا ایموشن کوئی اور ہے۔ آپ کا خیالات یہ ہے کہ میں نے گاڑی لینی ہے، لیکن اندر سے ایموشن یہ ہے کہ یہ میں لے ہی نہیں سکتا، یہ نہیں آئے گی میرے پاس۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کائنات کو آپ نیگیٹو انرجی بھیج رہے ہیں کہ یہ نہیں آئے گی، تو وہ نہیں آئے گی آپ کے پاس۔ دماغ آپ کا غلام ہے، اس کو جو حکم دو گے ویسا آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا۔ بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی ہے کہ تجھے ایسا گمان کرے گا میں تجھے ویسا عطا کروں گا۔ آپ کی زندگی میں چیزیں تب آئیں گی جب آپ سوچو گے، آپ کے ویسے ایموشنز ہوں گے اور آپ کا یقین ہوگا، تب جا کے آپ کو رزلٹ آئیں گے۔ لا آف اٹریکشن کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی گول کے بارے میں آپ نے سوچا ہے، سوچنے کے بعد آپ چپ کر کے لیٹے ہوئے ہیں کہ یہ خود بخود ہو جائے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی جادو یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس لیٹے لیٹے رہنے سے ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے آپ کو ایکشن کرنا پڑے گا۔ لا آف اٹریکشن کے اندر خود ایکشن چھپا ہوتا ہے، آپ کو عمل کرنا پڑے گا، آپ کو میدان جنگ میں کودنا پڑے گا، تبھی تو فتوحات ہوں گی۔ لا آف اٹریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک گاڑی لینا چاہتے ہیں۔
آپ نے سوچا اور آپ نے ایموشنز پیدا کیے، ایموشنز ایسے پیدا ہوئے کہ گاڑی ملنے کے بعد جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں نا، وہ فیلنگ کائنات کو آپ دے رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ پھر آپ کو یقین اس پہ ہے کہ یہ مجھے مل جائے گی۔ آگے یہ ہوگا کہ وہ آپ کی فیلنگز ہیں کائنات کے اندر ٹریول کریں گی، اور جہاں پر بند رستے تھے، آپ کو کوئی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی تھی، کہیں آپ کو کوئی ٹارگٹ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا، تو وہ آپ کے جو بند راہیں تھی وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آپ کے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بند رستے پڑے تھے، نا امیدی تھی، مایوسی تھی، آپ کو آپشن ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اپرچونٹی آپ کے دروازے پہ دستک دینا شروع کر دے گی۔ اس کے بعد چلنا آپ کو خود پڑے گا۔ آپ کے نبی پاک نے صرف دعا نہیں مانگی تھی، بلکہ دعا مانگنے کے ساتھ، سوچنے کے ساتھ اور فیلنگ کے ساتھ اور بلیو کرنے کے بعد جو صحیح کام کیا تھا نا، وہ تھا ایکشن کرنا۔ ہمارے نبی پاک نے تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں کود کے دکھایا تھا کہ لوگوں کے ساتھ یا کفار کے ساتھ تلوار پکڑ کے لڑنا بھی پڑتا ہے۔ ایکشن کرنے کے بعد ہی رزلٹ آئیں گے، ایکشن کیے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے سوچنا ہے، آپ کے ایموشنز پیدا ہوں گے، پھر آپ نے بلیو رکھنا ہے، اس کے بعد بند راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے قدم بھی اٹھانا شروع کر دیں گے تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ملتان میں ہے، اس نے لاہور پہنچنا ہے، رات کا سفر طے کرتا ہے، اس کی گاڑی 200 میٹر دور تک وہ روڈ دکھا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لاہور سے لے کے ملتان تک لگ بھگ کوئی 300 کلومیٹر تو سفر طے کر جاتا ہے نا۔ کیسے؟ کیونکہ گاڑی تو 200 لائٹ تو 200 میٹر کے سے زیادہ کچھ نہیں دکھا رہی، کیونکہ وہ ایک بلیو کے ساتھ ملتان سے نکل کے لاہور کو جا رہا ہے۔ وہ جب اس کی گاڑی 200 میٹر لائٹ وہ دکھاتی ہے نا، فاصلہ دکھاتی ہے، اس کے بعد اگلا فاصلہ آپ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے اگلا فاصلہ خود کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ بلیو کر کے کسی بھی گول کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ یہ اچیو ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اگلے رستے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ بس آپ کو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے یہ بات کسی نے سمجھائی تھی۔ میں نے کہا کہ میری زندگی میں تکلیفیں، پریشانیاں بڑی چل رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس قسم کا موبائل فون ہونا چاہیے، سیمسنگ کا، مجھے بڑا پسند تھا۔ اور میں نے کہا کہ میرے پاس ایک 125 ہونا چاہیے بلیک کلر کا، اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ میرے پاس نا ایک میک بک ہونا چاہیے۔ میں اس کو ایپل لیپ ٹاپ کہتا تھا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ میک بک ہوتا ہے۔ اس کا جو ایک ایپل ہوتا ہے وہ پیچھے چمک رہا ہوتا ہے، بڑا مجھے اٹریکٹ کرتا تھا وہ۔ میں نے یہ کہا مجھے یہ چیزیں چاہیے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی لوں کیسے۔ مجھے کسی میرے استادوں نے بتایا تھا کہ آپ ایسا کریں، ایک پیپر اور ایک پین لے کے آئیں۔ میں پیپر اور پین لے کے آیا، یہ 3 چیزیں انہوں نے مجھے لکھوا دی تھیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو، اگر آپ ان کے بارے میں آپ نے اچھا سوچنا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس کبھی نہ کبھی پہنچ جائیں گے، یہ نہ سوچیں کل آ جائیں گے، لیکن کبھی نہ کبھی پہنچ جائیں گی۔ آپ نے ہر روز اس کے بارے میں اچھا گمان کر کے فیلنگز پیدا کرنی ہے، اور آپ نے ایسے کائنات میں چھوڑ دینی ہے، اپنے کام میں بزی ہو جائیں۔ ویسے ہی میں نے لکھا، اس کے بعد میں اپنے کاروبار میں چلا گیا، پھر میں محنت کرتا رہا، ایفرٹ کرتا رہا، اور اس کے بعد میں وہ بھول گیا تھا کہ میں نے کوئی چیز لکھی بھی ہے، لیکن وہ کائنات میں نے وہ تصور چھوڑا ہوا تھا اپنا۔ اب ہوا کیا، یقین جانو، بلیک کلر کا 2023 ماڈل میں نے 125 لیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو موبائل فون جس پہ میں ٹریننگ کروا رہا ہوں، یہ لگ بھگ 1 لاکھ روپے کا سیمسنگ کا موبائل فون ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایپل میک بک ہے، میک بک ایئر ہے، جو بالکل سلم ہے، بالکل سلم نیو پن پیک میرے پاس وہ پڑی ہے، جس کی 1 ہفتہ بیٹری نکال جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ اگلے دن میں اپنے پرانے نوٹس دیکھ رہا تھا، تو اس میں مجھے ایک پرچی پڑی تھی، جب پرچی میں نے پڑھی اور اس کے اوپر یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ 3 چیزیں میں نے کبھی لکھی تھیں، آج وہی 3 چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ یہ ایک پریکٹیکل مثال میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہزاروں بتھیری آپ کو یوٹیوب سے ویڈیوز مل جائیں گی جہاں پر لوگوں نے اپنے تجربات شیئر کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، نفسیات سے بھی ثابت ہو گیا، سائنس سے بھی ثابت ہو گیا، پریکٹیکل مثال بھی آپ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کو کریں کیسے؟ اس کی SOPs کیا ہیں؟ سادہ بات آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اس کی SOPs ہیں، پہلے نمبر پہ آپ یہ لکھیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کی اصل چاہت کیا ہے۔ ایک پیپر لے لیں، اس کے اوپر لکھیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پہ
اس کے بارے میں 5 منٹ صبح اور 5 منٹ شام آپ اس کی ایک تصویر بنائیں. یہ چیز آپ کے پاس آ چکی ہے، یہ چیز آپ کے پاس موجود ہے. تیسرے نمبر پہ تیسرا انتہائی اہم قدم یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا سوچیں. اچھا سوچیں، ڈاؤٹ میں نہ جائیں. آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کے پاس آ جائیں گی. دیکھو پہلے بھی تو آپ کے پاس نہیں نہ آ رہی. پورا سوچنے سے بھلا یہ چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی، پہلے بھی نہیں آ رہی. ایک بار میرے کہنے سے آپ اس تکنیک پہ عمل کر کے تو دیکھو. نہ بھی آئی تو کوئی آپ کا نقصان ہوگا، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نہ آئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو جیسا گمان کرے گا میں تجھے ویسا عطا کروں گا. اس کے بعد اگلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے چوتھے نمبر پہ، اس کے بارے میں آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے. کیونکہ یقین کی بات میں یوں کروں گا کہ ایک پائپ ہے نا، پائپ میں پانی آ رہا ہے. جب آپ پائپ کا اگلا سرا پانی والا دبا دیں گے تو کیا ہوگا؟ یا پائپ پھٹ جائے گا. اگر پریشر کے ساتھ پانی باہر نکل رہا ہے، آپ نے سرا نہیں دبایا، پریشر بڑھ رہا ہے، اگر ہوا کا جھونکا بار بار آئے گا اس کی سپیڈ سلو ہو جائے گی. جب آپ بلیو کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، جب آپ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں تو اس کی سپیڈ تیز نہیں ہوتی. وہ آگے جا کے وہ چیزیں کریٹ ہونے والی ہوتی ہیں، یا آپ کو پلان ملنے والا ہوتا ہے، رستہ کھلنے والا ہوتا ہے، پیچھے آپ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی وہاں پر بریک لگ جاتی ہے. وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی. اینڈ پہ آپ کو یہ ایک بات بتاؤں گا کہ آپ نے گریٹیچیوڈ کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کو گریٹیچیوڈ کہا جاتا ہے. یا میں شکر لکھ دیتا ہوں، اس کو شکر کہا جاتا ہے. اللہ پاک تیرا شکر ہے. شکر آپ نے ہر حال میں کرتے رہنا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک آپ نے کاغذ لے لینا ہے، کاغذ کے اوپر یہ چیزیں لکھ لیں، یہی اس کی SOPs ہیں. اور اینڈ پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے یہ پوری کائنات ایک مینیو کارڈ کی طرح ہے. مینیو کارڈ میں آپ کی مرضی کا سب کچھ پڑا ہے. جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتی ہیں آپ سلیکٹ کریں کہ یہ آپ کو چاہیے. اس کے بعد آپ نے ان SOPs پہ عمل کرنا ہے. وہ چیز کچھ ہی عرصے کے بعد، ہو سکتا ہے کہ کل آ جائے، ہو سکتا ہے کہ پرسوں آ جائے، ہو سکتا ہے 1 مہینہ لگ جائے یا 4 مہینے لگ جائیں، چیز آپ کے پاس ضرور پہنچے گی. یہ مینیو کارڈ کی طرح ہے. کبھی آپ ہوٹل گئے ہیں، ویٹر آتا ہے مینیو کارڈ لے کے، آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ لے کے آئیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ چیز آپ کے پاس لے کے آ جاتا ہے. کبھی آپ نے شک کیا؟ آپ نے آرڈر دے دیا ہے، اس کے بعد کوئی شک کیا ہے؟ نہیں نہ کیا، کیونکہ آپ کو پتا چیز تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس پہنچ جائے گی. بالکل اسی طرح آپ نے ڈاؤٹ میں نہیں پڑنا. آپ نے ڈراز سے یا Amazon پہ کوئی آرڈر دے دیا ہے، یہ آپ نے آرڈر دے دیا ہے، آپ بھول جائیں، اپنے کام میں بزی ہو جائیں، شک نہ کریں. آپ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا آرڈر آپ کو مل جائے گا. بالکل اسی طرح آپ نے ان SOPs پہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی جو آپ لکھو گے. اس کے بعد آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، ضرور ٹیکنیک پہ عمل کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے. جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو مجھے ان باکس میں آ کے ضرور پوچھیے گا کہ یہاں سے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. واٹس ایپ نمبر یہ اوپر شو ہو رہا ہوگا، یہ آپ لے لیجیے گا. انشاءاللہ تعالی جو چیز آپ لکھو گے ہم آپ کو اچیو کروائیں گے. یاد رکھیے، آپ کی زندگی قسمت کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی سوچوں کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے. قسمت لکھنے والا اللہ ہے، وہ کبھی آپ کی قسمت غلط نہیں لکھ سکتا. جب آپ اپنی سوچوں پہ قابو پا لیں گے تو آپ اپنی زندگی پہ قابو پا لیں گے، آپ اپنی زندگی کو کنٹرول کر لیں گے. یہ بھی بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ قانون کشف سے پہلے قانون عمل آتا ہے. جب کوئی کائنات کی کوئی بھی طاقت ہے، اللہ کوئی بھی آپ کو رستہ دکھائے تو آپ اس پہ بسم اللہ پڑھ کے چلنا شروع کر دیجیے. جب آپ اپنی سوچوں کو مٹھی میں ڈالیں گے نا تو یہ پوری کائنات کی ساری طاقتیں، ساری اشیاء جو آپ چاہتی ہیں وہ آپ کی مٹھی میں بند ہوگی. بیسٹ آف لک.